الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے۔ پہلے عشرے کو رحمت کہا جاتا ہے، دوسرے عشرے کو مغفرت کہا جاتا ہے اور تیسرے عشرے کو جہنم کی آگ سے نجات کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ تیسرا عشرہ مجھے اور آپ کو جہنم کی آگ سے نجات دلواتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو سابقہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے اور شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اعتکاف کو مکمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتی ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین سے لے کر آسمان تک کی بلندی کا ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، ہم نے رمضان کے پہلے عشرے میں ہر ممکن کوشش کی کہ اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، لیکن انسان ہیں، خطا کار ہیں، خطا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دوسرے عشرے میں بھی اللہ رب العزت کی عبادت کو ترجیح دی، لیکن انسان ہیں، خطا کار ہیں، خطا کر جاتے ہیں۔ یہ جو تیسرا عشرہ ہے یہ ڈو اور ڈائی کا ہے۔ آپ اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ ایک بچہ امتحان دیتا ہے، اس کا فرسٹ ٹرم ہوتا ہے، پھر مڈ ٹرم ہوتا ہے اور اینڈ پہ فائنل ٹرم ہوتا ہے۔ پہلے امتحان میں اگر وہ کم سکور کرتا ہے، کم مارکس لے کر آتا ہے، تو ٹیچرز اور پیرنٹس جو ہیں وہ اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ بیٹا نیکسٹ اچھی کوشش کیجئے گا کہ آپ کے زیادہ مارکس آئیں، سٹرگل زیادہ کرنا، محنت زیادہ کرنا۔ جب دوسرا امتحان آتا ہے، مڈ ٹرم آتا ہے اور وہ اس میں بھی کم مارکس لے کر آتا ہے تو پیرنٹس کو بھی تشویش ہوتی ہے اور ٹیچرز کو بھی تشویش ہوتی ہے، اور پھر وہ اور اس کے اوپر محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اب یہ فائنل ٹرم میں اچھا سکور کر جائے۔ اب فائنل جب ٹرم آتا ہے تو بچے کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو 2 ٹرم اس نے لاپرواہی میں گزار دیے ہیں ان کا اس کی جو کسر ہے وہ اس ٹرم میں پوری کر لی جائے۔ یعنی کہ آخری ٹرم کو اس حد تک وہ اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے کہ وہ کھانا پینا بھی بھول جاتا ہے، وہ دوستوں سے ملاقاتیں کرنا بھی بھول جاتا ہے، رشتہ داروں سے ملنا بھی بھول جاتا ہے، اور وہ پڑھائی کو ترجیح دیتا ہے یہ سوچ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں فائنل ٹرم میں فیل ہو جاؤں، اور اگر میں فیل ہو گیا تو مجھے پھر پیچھے کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ اسی طرح یہ شب قدر ہے، اسی طرح یہ آخری عشرہ ہے، یہ ہمارا فائنل ٹرم سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اگر اس کے اندر ہم کامیاب ہوتے ہیں تو ہم یقین جانے کے کامیاب ترین انسان ہیں پورے سال کے لیے، اور اگر اگلے رمضان کے آنے سے پہلے ہم اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو کم سے کم ہماری یہ کوشش قبول ہوگی اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس وقت جو کرنے کے کام ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کو بھلا دیں، آپ ملاقاتیں کم کر دیں، آپ عبادت کو زیادہ ترجیح دیں، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک شخص حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا حضرت آپ سے ایک سوال کرنا ہے، آپ اس کا جواب دیجئے۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جی فرمائیے۔ اس شخص نے کہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور فرمانے لگے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ یا فرید کر رہے ہیں۔ تو اس شخص کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے وضاحت طلب کی کہ آپ اس کی کوئی وضاحت دیجئے، کوئی دلیل دیجئے۔ تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس کی دلیل قرآن مجید سے ثابت کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي تم میرا ذکر کرو، اذکرکم میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یعنی کہ جب ہم فرش پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عرش پر ہمارا ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ جو آخری عشرہ ہے
اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک اعتکاف اور دوسرا لیلۃ القدر کی تلاش۔ اب لیلۃ القدر کی تلاش کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس پہ پوری صورت ہے، آپ نے پڑھی ہوگی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس رات میں قرآن مجید شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانتے ہو، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، 1000 راتیں نہیں، 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ فرشتے اس رات میں اترتے ہیں، والروح حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتے اس رات میں اترتے ہیں اللہ رب العزت کے پیغامات لے کر، اللہ تعالیٰ کے حکم لے کر۔ یہاں پر علماء کرام اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس رات میں میری اور آپ کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تنزل الملائکۃ والروح کی اگر آپ تفسیر کو پڑھیں تو بہت لمبی تفسیر ہے، میں ان شارٹ آپ کو بتاؤں گا کہ اس رات میں ہی اللہ رب العزت کی ذات میری اور آپ کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں، میری اور آپ کی عمر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، مجھے اور آپ کو کتنا رزق ملنا ہے، کتنی عمر عطا کرنی ہے، کتنا علم دینا ہے، تمام فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ سلامتی والی رات جو ہے یہ فجر تک رہتی ہے۔ یہ تو ہو گیا لیلۃ القدر کی تلاش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کو 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات کو یعنی کہ طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب اس کا شان نزول بھی سن لیجئے۔ لیلۃ القدر جو سورۃ القدر ہے، اس کا شان نزول یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 4 عابد تھے جنہوں نے 80 سال تک اللہ رب العزت کی عبادت کی، اور آنکھ یعنی کہ پلک جھپکنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنے عرصے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بڑا تعجب ہوا، حیران ہوئے اور پشیمان بھی ہوئے کہ انہیں 80 سال انہوں نے عبادت کی اور ہماری عمریں تو کم ہیں۔ تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی اور اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے توسط سے پیغام دے دیا کہ میں اور آپ بھی اپنا شمار ان عابدوں میں کر سکتے ہیں صرف چند دنوں کی عبادت میں۔ یہ جو آخری عشرہ ہے یہ صرف عبادت کا عشرہ ہے، یہ جو آخری عشرہ ہے یہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا عشرہ ہے۔ اور دوسری جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں فضیلت یہ ہے کہ اس میں اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے، اور اعتکاف میں بیٹھنے کی نیت بھی یہی کی جاتی ہے کہ میں دنیا سے کنارہ کشی ہو کر، دنیا سے تعلق توڑ کر اللہ تعالیٰ سے اس طرح کا تعلق رکھوں کہ لیلۃ القدر کو پا سکوں۔ تو میرے محترم بھائیوں بہنوں، لیکن بدقسمتی سے آج میں اور آپ اس عشرے کے فیوز و برکات سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ بازار کی رونقیں ہیں کہ ہمیں آخری عشرے میں یاد آتا ہے کہ شاپنگ کرنی ہے، کپڑے لینے ہیں، جوتے لینے ہیں، اور مختلف چیزیں لینے کا صرف آخری عشرے میں خیال آتا ہے، جس کی وجہ سے بازاروں میں رش لگ چکا ہوتا ہے، لوگوں کی جمع غفیر لوگوں کا ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو رمضان میں اعمال کیے گئے ہوتے ہیں ان کے بھی ضائع ہونے کے خدشات ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بینگ اے مسلمان ہونے کی حیثیت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں عید کی تیاریاں جو ہیں وہ رمضان کے پہلے عشرے میں کر لینی چاہیے تھی، یا رمضان سے پہلے کر لینی چاہیے تھی۔ اور رمضان کا صرف 1 مہینہ ہے، 11 مہینے ہم نے اپنی منمانی کی ہے، صرف 1 مہینہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلنا ہے، اس میں بھی ہم کوتاہی برتتے ہیں، غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو بہنوں، ابھی بھی وقت ہے، اور یہ وقت ڈو اور ڈائی کا ہے کہ آپ لیلۃ القدر کی تلاش کیجئے اور اس رات میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیجئے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ارشاد فرماتی ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی کامیابی اپنے ذکر میں رکھی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو بہنوں، آپ باقی تمام اعمال، دنیاوی اعمال جو ہیں ان کو ترک کر کے لیلۃ القدر کی تلاش میں لگ جائیں،
کیا پتہ اگلے سال مجھے اور آپ کو یہ رمضان کا مہینہ دیکھنا بھی نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کا صحیح معنوں میں احترام کرنے والا بنائے، اور آخری عشرے کی فضیلت و برکت سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں لیلۃ القدر پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔